پروفیسر ڈاکٹر عین الحق بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب، اسلامک لٹریچر کی بات کی جائے، اسلامی علوم و فنون کی بات کی جائے تو اختلاف کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اسلامک لٹریچر کے اندر، کہ اختلاف جو ہے یہ اس کی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت مثالیں اس کے اندر اسلامک لٹریچر میں دی گئی ہیں۔ اختلاف کو اس کے اندر اہمیت دینا اور اس کی اجازت دینا، اس کے پیچھے کیا اگر آپ لاجک اور سائنس سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور آپ نے جو آج کا پروگرام ماشاءاللہ آج کے زمانے میں بالخصوص اس کی بڑی اہمیت اور افادیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جی بالکل، کیونکہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے اور لوگ اپنے مرکز سے، جو مرکز نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے، اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور تعلیمات اسلام، قرآن اور سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ویسے ویسے ہمارے اختلافات، آپس کی مخالفت اور منازعات وہ اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ آج امت مسلمہ باقاعدہ افتراق اور انتشار کا شکار ہے۔ ایسی صورت میں اس طرح کے پروگرامز کی اشد ضرورت ہے۔ جی بالکل، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اسلام نے جو اختلاف ہے اس کو کیوں احسن کہا اور اچھا کہا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اس کی مذمت بھی ہے، اختلاف کی باقاعدہ مذمت بھی کی گئی ہے، اور وہ کیوں کی گئی ہے؟ تو جو حسن ہے اختلاف کا، تو جس طرح ہمارے نہایت ہی معزز اور مکرم سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے اس کے اوپر گفتگو کی، وہ یہ ہے کہ جو دین اسلام ہے، جو قرآن ہے یا جو حدیث ہے، یہ کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ایسے ہی کسی نہ زمانے کے ساتھ ہیں۔ بے شک، یہ اس وقت سے لے کر آج 1400 سال گزر گئے، اور آنے والا وقت قیامت تک کا وہ اسی دین اسلام کا ہے، یہی قرآن اور یہی حدیث ہیں جو ہمیں ہر وقت رہنمائی مہیا کریں گے۔ اب ہر وقت کے حساب سے اس قرآن کے اندر بھی اور حدیث مبارکہ کی تعلیمات کے اندر بھی گنجائش موجود ہے۔ اگر کسی جملے کے اندر جو اتھینٹسٹی پائی جاتی، جیسے قرآن کی آیت ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ جب کوئی بدکاری کا مرتکب ہو جائے تو اس کے لیے 80 کوڑے کی سزا مقرر کی گئی، تو اگر وہ شادی شدہ ہو، تو اگر وہ غیر شادی شدہ تو 80 کوڑے کی مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ جو 80 کا لفظ یہاں استعمال ہوا، اس لفظ کے اندر گنجائش نہیں کہ آپ اس کو 81 کر سکیں یا 79 کر سکیں، جی، تو یہ ایگزیکٹ آپ نے ورڈ ایسے ہی رہے گا، فگر پورا جب شروع سے لے کر یہ جب تک یہ شریعت قائم ہے تب تک وہ ویسے ہی رہے گا۔ جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر شریعت کے احکام ہیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو مطلقہ عورت ہے اس کی عدت کے لیے کہا گیا کہ وہ 3 جو قروء کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے، عدت کا وقت مقرر کیا گیا۔ اب یہ لفظ قروء ہے، اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، کیوں کہ یہ ایک لفظ بیک وقت جو حیض اور طہر کے دونوں مینسز کا ٹائم اور جو پاکی کا ٹائم ہوتا ہے، دونوں کے اوپر برابر دلالت کرتا ہے۔ فقہاء کرام نے اب اس لفظ کو اپنے لغوی استدلال کے حساب سے اور اپنی مہارت کے حساب سے ہر کسی نے اس کا ایک مفہوم لیا، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کو ہم کہتے ہیں کہ یہ رحمہ ہے، کیونکہ اس کے اندر جس طرح محترم ضیاء اللہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے اندر ہے رحمت امت کے لیے، وسعت ہے، بالکل ٹھیک، ایک جب اختلاف ہوگا تو وہ کسی ایک علاقے کے لیے وہ باعث رحمت ہوگا، ہو سکتا ہے وہاں ہم سمجھ رہے ہوں گے یہ ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن آپ افریقہ کے کسی ملک میں چلے جائیں گے تو وہاں کے جو حالات معروضی ہیں وہ اس کے موافق ہوں گے اور وہاں کے لیے وہ معنی درست ثابت ہوگا، بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث میں جب اختلاف کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ احسن کیوں ہے، اچھا کیوں ہے، اس کی تحسین کیوں کی گئی ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ اس کے معنوں میں وسعت پیدا ہو جائے اور پوری امت اس کے اوپر عمل کر سکے اور کہیں پر مشکل نہ آئے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو یہ عدم تکلیف کا اور عدم حرج کا اصول شریعت اور تشریع اسلامی کے اندر اپنایا گیا، وہ اسی وجہ سے ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اختلاف رکھا گیا ہے وہ بھی یہ ہے کہ قرآن عظیم کے اندر جو ہم جب نزاع کی صورت اختیار کر جائے اختلاف ہمارا، تو اس صورت میں اسے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر آپ تنازع کی شکل اختیار کر لے، آپ کا اختلاف رائے، اس میں آداب کو ملحوظ نہ رکھا جائے
تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ ناکام ہو جائیں گے اور آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی کہ اس میں اتحاد کا بھی یہاں پہ کس قدر درس دیا گیا, اور اس کو جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نے جو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا کہ میں نے جو ہے کیوں جو ہے برداشت کر لیا یہ جو بچڑے کی پوجا کرتے تھے کہ یہ ان کے اندر شرادہ ان کا بکھر جائے, یہ بالکل, اور آپ آگے مجھے یہ تانا نہ دیں کہ میں نے امت کو بکھیر دیا. یعنی کہ دین اسلام نے اتحاد کی کس قدر اہمیت دی ہے, کس قدر زور دیا ہے کہ آپ اس چیز کو چند دنوں کے لیے برداشت کر لیں کہ امت کے اندر شرادہ جو ہے وہ اس کا نہ بکھر جائے.